الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر معزز سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تین ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جو ہم سب کے لیے باعث نجات ہیں، اور تین ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جو ہم سب کے لیے سبب ہلاکت ہے۔ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں، انہیں اپنا لیا جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں نجات پالے گا، کامیابی پالے گا، اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے تو انسان دنیا اور آخرت میں گھاٹا اور ہلاکت میں پڑنے والا ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کامیابی اور نجات کی چیزیں ہوا کرتی ہیں انہیں انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیزیں ہلاکت اور گھاٹے میں ڈالنے والی ہوتی ہیں ان سے انسان پرہیز کرتا ہے۔ اور اگر بات پیغمبر کی جائے کہ وہ تین چیزیں جو باعث نجات ہیں اور وہ تین چیزیں جو باعث ہلاکت ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو پھر تو ہر امتی کا، ہر انسان کا نجات دینے والی تین چیزوں کو اختیار کرنا اور ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزوں سے بچنا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو والہانہ تعلق ہے اس کی بنیاد پر ان تین چیزوں کو اپنا لینا اور تین چیزوں سے بچ جانا بے انتہا ضروری ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جن کو اپنایا جائے تو انسان نجات پائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، تنہائی میں اور مجمع میں اللہ تعالی سے ڈرنا۔ خلوت اور جلوت میں انسان اللہ تعالی سے ڈرے، یہ اس کو نجات دینے والی چیز ہے۔ یہ تقوی جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو نیکیوں میں طبیعت لگتی ہے اور برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور جب یہ تقوی انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے تو نیکیوں میں طبیعت نہیں لگتی ہے اور برائیوں کے ارتکاب میں مزہ آتا ہے، لطف ملتا ہے۔ اگر ہمیں نجات چاہیے اور یقیناً چاہیے تو ہمیں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے، صرف مجمع میں نہیں، تنہائی میں بھی۔
مجمع میں عام طور سے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، جیسے اس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم ایک دوسرے سے شرماتے ہیں، ایک دوسرے سے حیا کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر لوگوں کے سامنے کوئی غلط کام کریں گے بدنامی ہوگی، لوگ ہنسیں گے، اس وجہ سے ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ لیکن ہم اور آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، بند کمرے میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم سے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں اور مجمع میں دونوں جگہوں میں اللہ سے ڈرنا یہ انسان کو نجات دینے والی چیز ہے۔ یہی تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، صالحیت اور نیکی کا سارا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ۔ اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اس خوف کے بغیر نہ آپ نیکیوں کو صحیح طور پر انجام دے سکتے ہیں اور نہ برائیوں سے صحیح طور پر بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہلے بھی نہایت قیمتی تھا اور آج کے دور میں اس کی قیمت تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی۔ یہ تقوی کیا ہے؟ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورائی مجلس میں یہ بحث ہوئی کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر تقوی کی تعریف کی، اللہ سے ڈرنا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا میری امت میں سب سے بڑے قاری اور قرآن پڑھنے والے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ابی تم تو قرآن بہت زیادہ پڑھنے والے ہو، اقرا ہو تم بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، ایسا جواب جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، سمجھنے کے لیے عالم اور مفتی ہونا ضروری نہیں۔ فرمایا امیر المومنین اگر کوئی کانٹے دار جنگل ہو، خاردار جنگل ہو، چاروں طرف سے کانٹے ہوں، راستہ متعین نہیں ہے کہ کس طرف سے چلنا ہے، راستے میں جو خالی زمین ہے وہ بھی گھاس سے بھری ہوئی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گھاس میں سانپ یا موذی جانور چھپے ہوئے ہیں، ایسے جنگل میں، ایسے راستے میں انسان کیسا چلے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ کہیں ہمارا دامن، ہمارا کپڑا کانٹوں میں الجھ نہ جائے، کہیں ہمارا جسم کانٹوں سے زخمی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا پاؤں کسی سانپ پر، کسی موذی جانور پر نہ پڑ جائے جو ہمیں کاٹ لے۔ تو جیسے جنگل میں، کانٹے دار راستے میں، خاردار راستے میں انسان اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہے، تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی کے راستے میں جب چلے منزل تک پہنچنے کے لیے تو اپنی زندگی کے دامن کو نہایت سمیٹ کر بچا کر چلے کہ کہیں اس کی زندگی گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ ہر قدم پر انسان سوچے کہ یہ قدم میں جو اٹھا رہا ہوں کہیں اس پر پکڑ تو نہیں ہوگی، کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، یہ سوچ کر قدم اٹھانا اور بچا کر انتہائی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا تقوی کہلاتا ہے، اور یہی تقوی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نجات دینے والی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، خوشی اور ناراضگی میں سچ بات اور حق بات کہنا۔ خوشی کا موقع ہو یا ناراضگی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اچھائی کی تقریب ہو یا برائی کا موقع ہو، ہر حال میں سچ اور حق بات ہماری زبان سے نکلے، یہ ہے کامیابی اور نجات کا راستہ۔ عام طور سے خوشی کے موقع پر انسان تو صحیح ہی بولتا ہے، لیکن جب ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی زبان پھسلتی ہے، اور ایسے موقع پر اس کی زبان سے غلط بات، جھوٹی بات، دھوکے کی بات بھی نکل جاتی ہے۔ یہ نجات کا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ ہر حال میں ہماری زبان سے سچی اور حق بات نکلنی چاہیے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم جس جگہ میں بھی ہوں، حالات اور ماحول کیسے بھی ہوں، ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ ہم سچ بولیں گے، ہمارے چھوٹے بچے بھی سچ بولیں گے، اور ہم جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی سے کام لیں گے، تو ہمارے بچے بھی جھوٹ بولیں گے۔ آپ سب کا تجربہ ہے، بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے، لیکن بچے کو معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ نے دیکھا ہے، اور جب ہم بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ کس نے کیا، بچہ فوراً کہتا میں نے نہیں کیا۔ یہ بچے کی زبان سے، جو ابھی شریعت کا مکلف نہیں ہے، معصوم ہے، اس کی زبان سے جھوٹ کیوں نکلا؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں سچ بولنے کا رواج نہیں۔ ماں باپ آپس میں روز، گھر کے لوگ روز آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں، سچائی اور صداقت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو جو بچہ ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے گا، کیا ہم اس سے اس کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ سچ بولیں؟ تو نجات اور کامیابی کا راستہ سچائی ہے، اور یہ کتنی قیمتی دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، اور پورے مکے میں آپ کی صداقت اور سچائی اور امانت کا شہرت ہے۔ سب لوگ آپ کو سچا مانتے تھے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی کفار، مشرکین آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن کسی نے آپ کی صداقت اور سچائی پر سوال نہیں اٹھایا۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، لوگ آپ کو سچا، امین اور صدوق سمجھتے تھے۔ تو سچائی اور صداقت انتہائی قیمتی دولت ہے، اور یہ جسے حاصل ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے نجات ملے گی۔ یہ منجیات میں سے ہے، نجات دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور جھوٹ بولنا انسان کو ہلاکت میں ڈالے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر ہم معاشرے اور سماج میں جھوٹا مشہور ہو گئے تو ہم کبھی سچ بھی بولیں گے تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے، اور اگر ہم سچا، صداقت اور حق بولنے والا مشہور ہو گئے تو کبھی اتفاق سے جھوٹ بھی بول دیا تو لوگ ہمیں سچا سمجھیں۔ اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی سچ بولنا سکھلائیں، گھر کی بچیوں اور خواتین کو بھی سچ بولنا سکھلائیں، اور اس کے لیے خود سچا بننا پڑے گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا جو نجات دینے والی ہے، والقصد فی الغنى والفقر، مالداری اور غربت میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اور بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ اللہ نے خوب دولت دی ہے تو اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جانا ہلاکت کی چیز ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو سوچ سمجھ کر شریعت کے مزاج کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے دولت دی ہے تو جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے اپنی مصلحت سے غربت دی ہے، ہمیں غریب بنایا ہے، تو اس غربت میں بھی میانہ روی اور اعتدال اور بیچ کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو عام طور سے ہم غلط چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے تو تیار ہیں،
نیکی کی چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے بچے کی شادی ہے، ایسی شادی جس میں شریعت نے کہا ہے کہ جتنا کم خرچ کرو گے اتنی زیادہ برکت نازل ہوگی، ایسی شادیوں میں ہم لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ہی پڑوس میں، ہمارے ہی محلے میں کسی غریب بچی کی شادی ہے، کسی بیوہ کی بچی کی شادی ہے، وہ اگر ہمارے سامنے اپنے عذر، اپنی مجبوری، اپنی غربت کا اظہار کرے تو اس کے لیے 10,000 روپے دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا کار ثواب ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جہاں خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا گناہ اور فضول خرچی ہے، وہاں ہم تیار ہیں۔ یہ نجات کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے مالداری دی ہے تو بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرے، نہ بہت زیادہ خرچ کرے نہ بہت کم خرچ کرے، بیچ بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور بیچ کا راستہ کیا ہے؟ بیچ کا راستہ یہی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہاتھ روک لے۔ دنیا کی واہواہی سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر دنیا یہ کہہ دے کہ فلاں نے اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کیے، اور کل قیامت میں حضور کہیں کہ ہم نے جس نکاح میں کم خرچ کرنے کے لیے حکم دیا تھا تم نے ہماری رعایت نہیں کی، دنیا کی رعایت کی، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا کبھی سوچا؟ اور اگر اللہ نے غربت دی ہے تو غربت کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بخیل اور کنجوس بن جائے، 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں غربت دی ہے، غربت کسی کو اللہ نے ایسی نہیں دی ہے کہ وہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اللہ نے جس کو غریب بنایا ہے اس کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے۔ معذور اور مجبور اللہ کسی کو نہیں بناتا ہے، کم زیادہ کا مسئلہ ہے۔ کسی کے پاس 1 کروڑ ہے تو کسی کے پاس 1 لاکھ ہے۔ 1 کروڑ والا امیر ہے، اس کے مقابلے میں 1 لاکھ والا غریب ہے، لیکن ضرورت 1 لاکھ سے بھی پوری ہوتی ہے، ضرورت 1 کروڑ سے بھی پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے غریب بنایا تو ایسے موقع پر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر 1 کروڑ والا مسجد میں، مدرسے میں اور نیکی کے راستے میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے تو 1 لاکھ روپیہ والا 1,000 خرچ کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو 1 ہی لاکھ ہے، میرے پاس تو 1 ہی ہزار ہے، میں کیا خرچ کروں گا۔ وہ بھی خرچ کرے، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرے۔ تو مالداری اور غربت میں مایانہ روی اختیار کرنا یہ نجات کا راستہ ہے۔ تو تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتلایا۔ اللہ سے تنہائی میں اور مجمع میں ڈرتے رہنا، ناراضگی اور خوشی میں سچ بات کہنا، اور غربت اور امیری میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ اس سے انسان کو نجات ملے گی۔ اور 3 چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، انسان کو بربادی میں ڈالتی ہیں، انسان کو ناکامیابی کی جانب لے جاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فَهَوًا مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کے پیچھے لگ جایا جائے۔ اللہ نے انسان کو جو نفس دیا ہے اس میں خواہشات بے شمار ہیں، بے شمار خواہشات ہیں۔ تو خواہش کا پیدا ہونا اور خواہش کا نفس میں آ جانا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اس خواہش کے تقاضے پر عمل کر لینا یہ برا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ ہم کوئی گناہ کر لیں، اور ہم نے وہ گناہ کر لیا، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ ہمارے دل میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ ہم اپنی بچی اور اپنے بچے کے نکاح میں فضول خرچی سے کام لیں گے، اور ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ یہ ایسی خواہش ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔
कुरान करीम ने साफ फरमाया, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, कि जो अपने रब के सामने ठहरने और हिसाबो किताब देने के सिलसिले में डरता है और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने से अपने नफ्स को बचाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसी के लिए ठिकाना है। और अगर ख्वाहिशात नफ्स से हम न बचें, अपने आप को ख्वाहिशात से न बचाएं, तो फिर हम अपने आप को हलाकत की जानिब ले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ ऐलान है, फहवन मुत्तबउन, ऐसी ख्वाहिश जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे चला जाए, इंसान को हलाकत में डालने वाली है। अपनी ख्वाहिशात को लगाम दे। दुनिया ख्वाहिशात पूरी करने की जगह हरगिज नहीं है, दुनिया जरूरियात पूरी करने की जगह है। उसको समझाने के लिए कहते हैं कि हम और आप जरूरत के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब पखाना के लिए बैतुल खला में जाते हैं, हम्माम में जाते हैं, तो वहां हमारी जितनी जरूरत है उतनी देर ही वहां रहते हैं। अगर ख्वाहिश किसी को हो रही हो कि 5 घंटे बैठे रहे, फिर भी कोई नहीं बैठता, निकल आता है। ऐसे ही इस दुनिया में ख्वाहिशात बेशुमार हों, तबीयत में ख्वाहिशात बेशुमार आ रही हैं, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि ये ख्वाहिश पूरी करना शरई एतबार से सही भी है या नहीं। तो ख्वाहिशात को लगाम दें, ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखें, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। और ख्वाहिशात के पीछे पड़ेंगे तो आज जो दौर है और आज जो हमारे सामने मंजर है, ये और बुरा होने वाला है। आज नौजवानों की ख्वाहिश मोबाइल से मुताल्लिक हो गई, गलत जगह दोस्तियों से मुताल्लिक हो गई, होटलबाजी से मुताल्लिक हो गई, सैर तफरीह से मुताल्लिक हो गई। तो नजारा देख लीजिए, हमारी मस्जिदें खाली हैं। नए नए मोबाइल की ख्वाहिश, उसकी वजह से फजूल खर्ची, उसके लिए लोन लेना पड़े, उसके लिए सूदी कर्ज लेना पड़े, उसके लिए भी हम आमादा। बजाज फाइनेंस में, रिलायंस फाइनेंस में, जीरो फाइनेंस में हमारा नौजवान मोबाइल ले रहा है। क्यों? ख्वाहिशात नफ्स पूरी करनी। हालांकि उसमें जो शर्तें और कैदे लगी हुई हैं, उसके एतबार से वो सूदी मामला है, हमारा नौजवान उसके लिए तैयार है। नफ्स की ख्वाहिश में बड़ा मकान होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा कारोबार होना चाहिए, हम उसके लिए बैंक से सूदी कर्ज लेने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लोग ले रहे हैं, क्यों? ख्वाहिशात पर लगाम नहीं लगाया। जाहिर है कि दुनिया और आखिरत में इस तरह से तो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है, ये तो हलाकत का रास्ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। दूसरी चीज, वशुहुन मुताउन, ऐसी बखीली जिसके पीछे लग जाया जाए, ऐसी बखीली जिसके हम और आप गुलाम बन जाए। जिसका हक है उसका हक न देना, हमारा जितना हक है उससे जायद ले लेना, यह है शुह। जहां खर्च करना जरूरी है वहां हाथ रोक लेना, यह है बखीली। ज़कात फर्ज है, हमने ज़कात नहीं दी, ज़कात हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, लेकिन हमने आंखें बंद कर ली। हमारा पड़ोसी भूखा था, हमारे पास खाने को 2 ही रोटी थी, लेकिन हमने उसको 1 रोटी नहीं दी, दोनों रोटी खुद ही खा ली। अगर इंसान ऐसी सूरत हाल में पहुंच जाए, अगर कोई समाज इस तरह की सूरत हाल से अपने आप को दो चार कर ले, तो फिर वो समाज कामयाबी की जानिब कभी नहीं बढ़ सकता है। बखील न बने, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बने, नेकी के रास्तों में खर्च करने वाला बने। हमारा बाप मोहताज है, हमारी मां मोहताज है, हमारी बहन मोहताज है, हमारा भाई मोहताज है, और हम सुकून और चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हलाकत का रास्ता है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसी में कंप्रोमाइज करके अपनों को, गैरों को उसमें शरीक रखना, ये नजात का रास्ता है। और अपनों को और गैरों को महरूम कर देना, ये बखीली का रास्ता है, जो हलाकत की जानिब हमें ले जा रहा है। आज खानदान टूट रहा है,
समाज बिखर रहा है, सोसाइटियां एक दूसरे से दूर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के मिजाज में बखीली पैदा हो रही है। हर इंसान को अपने से मतलब है, दूसरों से मतलब नहीं है। हालांकि इस्लाम हमें यही सिखलाता है कि हमें दूसरों से मतलब रखना चाहिए। अगर सिर्फ हमें अपनों से मतलब हो, अपनी जात से मतलब हो, अपने घर और अपने छोटे से खानदान से मतलब हो, तो ये इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं कहला सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी थे, सबके काम आया करते थे। आपकी उम्मत भी सबके लिए बनाई गई है और सबके काम आने के लिए पैदा की गई है। तो बखीली के बजाय अपने मिजाज में खर्च करने का मादा और खर्च करने का मिजाज पैदा करना, ये इंसान को कामयाबी की जानिब ले जाएगा, वरना इंसान हलाकत की जानिब जाएगा। और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, इंसान अपने आप को अच्छा समझने लगता है। इंसान अपनी राय को, अपने कपड़े को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को और अपनी दीगर सारी चीजों को दूसरों से अच्छा समझे और दूसरों को हकीर और फकीर समझे, दूसरों को गया गुजरा समझे। ये हलाकत का रास्ता है। इससे तकब्बुर पैदा होता है, इससे उज्ब पैदा होता है, जो इंसान को हलाकत और मुख्तलिफ बातनी बीमारियों की जानिब ले जाता है। आज ये बीमारी भी बड़ी आम है। हमारा मोबाइल सबसे अच्छा है, आपका मोबाइल बहुत खराब है। हमारी गाड़ी सबसे अच्छी है, आपकी गाड़ी बहुत खराब है। हमारा मकान ऐसा है, पूरे मोहल्ले में उसकी मिसाल नहीं है। हमने अपने बच्चे की शादी ऐसी की है कि गरीबी भी शर्मा रही है, अमीरी भी शर्मा रही है। ये सब चीजें इंसान को, समाज को, मुआशरे को हलाकत की जानिब ले जा रहा है। अपने आप को बचाएं। अल्लाह ने अच्छी गाड़ी दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरों को हकीर न समझें। अल्लाह ने 3 मंजिला मकान दिया है तो पड़ोसी के 1 मंजिला मकान पर हंसने के लिए नहीं दिया है, बल्कि शुक्र अदा करने के लिए दिया है। अल्लाह ने अच्छा कपड़ा दिया है तो गरीबों पे हंसने के लिए नहीं दिया है, अपना शुक्र अदा करने के लिए दिया है। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से मुताल्लिक हैं जिनमें इंसान उज्ब पसंदी में मुब्तला होता है, अपने आप को अच्छा समझने लगता है। ऐसा नहीं है। अपनी हकीकत पे गौर करें। नापाक कतरे से हम पैदा किए हैं। उस नापाक कतरे से जो जिस्म पर, कपड़े पर लग जाए तो उसे बाकी रखना हमें गवारा नहीं। ऐसा नापाक कतरा अपने आप को अच्छा समझे, बेवकूफी की बात है। सारी अच्छाइयों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। हम तो नकाइस और अयूब से का मुरक्कब है। हमारे लिए जेब नहीं देता है कि हम अपने आप को अच्छा समझे और दूसरों